بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے اسم موصول کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسماء افعال کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسماء اسم کی جمع ہے اور افعال فعل کی جمع ہے۔ اسماء افعال سے مراد وہ اسماء ہوتے ہیں، وہ اسم ہوتا ہے جو ہوتا تو اسم ہے لیکن اس کا معنی جو ہوتا ہے وہ فعل والا ہوتا ہے، یعنی اس کی جو وضع ہوتی ہے وہ فعل کا معنی دینے کے لیے ہوتی ہے۔ اب یہ کس طرح ہوتا ہے اسے ہم عبارت اور ترجمے سے دیکھتے ہیں۔ فصل یعنی ھذا فصل، یہ فصل ہے۔ اسماء الافعال اسماء افعال، ہوا وہ یعنی اسم فعل، کل اسم ہر وہ اسم ہے، بمعنی الامر والماضی جو امر اور ماضی کے معنی میں ہو، یعنی جو فعل امر اور فعل ماضی کے معنی میں ہو، ہر وہ اسم فعل کہلاتا ہے۔ کیسے بھائی؟ نحو جیسے رویدہ زیدن، اس مثال کے اندر جو رویدہ ہے یہ اسم فعل ہے، اس کی خود ہی آگے وضاحت کر رہے ہیں وہ، ای امہل ہو یعنی امہل تو مہلت دے، ہو اس کو یعنی زید کو، تو رویدہ زیدن کا مطلب ہے امہل ہو تو زید کو مہلت دے۔ تو یہاں رویدہ اسم فعل، امہل فعل امر کے معنی میں ہے۔ وَہَیْہَاتَ زَیدٌ ای بعودہ، اور زید دور ہوا۔ اس مثال کے اندر ہیہات اسم فعل ہے جو بعودہ فعل ماضی کے معنی میں ہے۔ تو اسم فعل کی ایک صورت یہ ہو گئی کہ وہ اسم جو فعل امر یا فعل ماضی کے معنی میں ہو، اس کا کوئی خاص وزن نہیں تھا، جیسے رویدہ فعیلہ کے وزن پر ہے، ہیہات فعالہ، او کان علی وزن فعالی، یا پھر اسم فعل وہ اسم ہے جو فعالی کے وزن پر ہو، بمعنی الامر امر کے معنی میں ہو، یعنی وہ اسم جو فعالی کے وزن پر ہو اور اس سے امر کا معنی آ رہا ہو تو وہ اسم فعل ہوتا ہے۔ وَهُوَ مِنَ الثُّلَاثِ قِيَاسِيٌّ، اور وہ یعنی فعالی کے وزن پر آنے والا اسم فعل یہ ثلاثی مجرد سے قیاسی طور پر آتا ہے۔ کیسے بھائی؟ کَنَزَالِ بمعنی انزل، دیکھیں انزل، نزل ینزل، ضرب یضرب، ضرب یضرب کا فعل امر جو آتا ہے انزل، تو اس فعل امر انزل سے جو اسم فعل بنتا ہے وہ نزالی بروزن فعالی بنتا ہے، اور یہ قیاسی ہوتا ہے۔ قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ آپ ثلاثی مجرد سے اگر اسم فعل بنانا چاہیں فعل امر کے معنی کے لیے تو وہ فعالی کے وزن پر آئے گا، جیسے انزل سے نزالی، اضرب سے ضرابی، انصر سے نصاری، یعنی نصاری بمعنی انصر فعل امر کے، ضرابی بمعنی اضرب فعل امر کے، تو یہ ثلاثی مجرد سے قیاسی طور پر آتا ہے، آپ فعالی کے وزن پر بنا سکتے ہیں۔ اسی کو وہ بیان کر رہے ہیں آگے دوسری مثال سے، وَتَرَاكِ بِمَعْنَى اترک، تراکی بروزن فعالی اور یہ فعل امر اترک کے معنی میں ہے، اترک نصر ینصر سے ترک یترکو، تو ثلاثی مجرد سے فعالی کے وزن پر قیاسی طور پر اسم فعل آتا ہے، یعنی آپ خود بھی بنا سکتے ہیں۔ وَيَلْحَقُ بِهِ، اور لاحق ہوتا ہے اس کے ساتھ، بھی کی ضمیر کا مرجع اسم فعل ہے، اسم فعل کے ساتھ لاحق ہوتا ہے یعنی ملا ہوتا ہے، فعالی وہ فعالی، مصدراً معرفتاً جو مصدر ہو اور معرفہ ہو، یعنی بعض مصدر اسم فعل تو نہیں ہوتے لیکن اسم فعل کے وزن پر آ جاتے ہیں۔ کیسے بھائی؟ کفجاری بمعنی الفجوری، دیکھیے الفجور یہ ایک مصدر ہے جس کا مطلب ہے گناہ کرنا، نافرمانی کرنا، تو اس الفجور مصدر کا وزن بعض دفعہ فعالی کے وزن پر فجاری بھی آ جاتا ہے، تو یہ جو فجاری ہے یہ اسم فعل فعالی کے وزن پر ہے لیکن یہ اسم فعل نہیں ہے، اس کا صرف وزن اسم فعل والا ہے، ورنہ فجاری یہ ہے مصدر ہی،
آپ اس کو اسم فعل نہیں کہہ سکتے۔ اسی لیے انہوں نے کہا کہ فعالی کا جو وزن ہے یہ بعض دفعہ اسم فعل کے ساتھ لاحق ہو جاتا ہے، اس طرح کہ فعالی کے وزن پر معرفہ مصدر بھی آ جاتا ہے، جیسے فجاری ہے، یہ معرف باللام الفجور مصدر کے معنی میں ہے، تو یہ اسم فعل نہیں ہے، صرف اسم فعل کا وزن ہے۔ اچھا جی، او صفت للمؤنثی، یا پھر مؤنث کی صفت فعالی کے وزن پر جو ہوتی ہے وہ اسم فعل کے ساتھ مل کر آ جاتی ہے۔ کیسے بھئی؟ نحو جیسے یا فساکی بمعنی فاسقتن، یعنی نافرمانی کرنے والی عورت کو فاسقہ کہتے ہیں، تو یہ جو فاسقتن ہے یہ فعالی کے وزن پر فساکی بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کسی فاسقہ عورت کو آپ فعالی کے وزن پر فساکی بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ فساکی یہ اسم فعل فعالی کے وزن پر تو ہے، لیکن یہ اسم فعل نہیں ہے بلکہ یہ نافرمان عورت کو کہا جاتا ہے۔ اسی طرح وَيَا لَكَاعِ، اور اے کمینی عورت، بمعنی لاکعتن، تو لاکعتن کہتے ہیں کمینی عورت کو، تو لاکعتن کو کبھی کبھار جو ہے وہ فعالی کے وزن پر لکاعی بھی کہا جاتا ہے۔ تو دیکھیے لکاعی ہو یا فساکی ہو، یہ دونوں نام نہیں ہیں بلکہ یہ دونوں صفتیں ہیں، یعنی کسی عورت کا نام آپ فاسقہ نہیں رکھ سکتے کہ اے نافرمان عورت، یا کسی عورت کا نام آپ لاکعہ نہیں رکھ سکتے کہ اے کمینی عورت، بلکہ یہ صفتیں ہوتی ہیں۔ تو فعالی کے وزن پر بعض دفعہ مؤنث کی صفات بھی آ جاتی ہیں، جیسے فساکی یہ فاسقہ عورت کی صفت ہے، اور لکاعی یہ لاکعہ عورت کی صفت ہے، یہ دونوں اسم فعل نہیں ہے، بس اسم فعل کا وزن رکھتی ہیں، اس لیے اسم فعل کے ساتھ لاحق ہیں، ملحق ہو کر آتی ہیں۔ اب لاحق ہونے کا مطلب کیا ہے کہ جہاں اسم فعل کا ذکر کیا جاتا ہے وہاں ان کا بھی ذکر کر دیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا وزن اسم فعل کے وزن کے جیسا ہوتا ہے۔ او علمن، یا فعالی کا جو وزن ہے وہ بطور علم بھی لاحق ہو جاتا ہے اسم فعل کے ساتھ، للاعیان المؤنثتی، مؤنث چیزوں کے علم کے طور پر، یعنی مؤنث چیزوں کا جو نام ہوتا ہے وہ بھی بعض دفعہ فعالی کے وزن پر آ جاتا ہے۔ کیسے بھئی؟ کا قطامی و غلابی و حداری، قطامی ایک عورت کا نام ہے، غلابی ایک عورت کا نام ہے، اور حداری یہ ایک ستارے کا نام ہے۔ تو قطامی اور غلابی یہ دونوں فعالی کے وزن پر ہیں، یعنی اسم فعل کے وزن پر تو ہیں، لیکن یہ اسم فعل نہیں ہے بلکہ یہ مؤنث چیزوں کے نام ہیں، کیونکہ یہ دونوں عورتوں کے نام ہیں۔ یوں ہی حداری ایک ستارے کا نام ہے۔ وَهَذِهِ الثَّلَاثَةُ، یہ تینوں، کون سے تینوں بھائی؟ یعنی فعالی کے وزن پر آنے والا وہ مصدر جو معرفہ ہوتا ہے، فعالی کے وزن پر آنے والی وہ صفت کہ جو فعالی کے وزن پر ہوتی ہے، جیسے فساکی اور لکاعی، اور مؤنث چیزوں کے نام جو فعالی کے وزن پر آتے ہیں جیسے قطامی اور غلابی، یہ تینوں چیزیں لیست من اسماء الافعال، اسماء افعال میں سے نہیں ہوتی۔ وانما ذکرت ہا ہنا للمناسبتی، بس ان کو ذکر کر دیا گیا ہے یہاں پر مناسبت کی وجہ سے۔ مناسبت کیا ہے کہ ان کا جو وزن ہے وہ اسم فعل والا ہوتا ہے، تو چونکہ اسم فعل کا جب ذکر کیا جاتا ہے تو اس کا وزن فعال ہی ہوتا ہے، تو ان کا وزن بھی فعال ہی ہوتا ہے، لہٰذا اس مناسبت کی وجہ سے انہیں اسم فعل کے ساتھ ذکر کر دیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو عبارت ترجمہ اور سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔